کراچی میں آج بھی موسلادھار بارش کا امکان، نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر سے ان کا الرٹ جاری۔ حیدرآباد، ٹھٹہ بدین، میرپور خاص، سکھر میں بھی شدید بارشیں متوقع، مختصر وقت میں 50 سے 100 ملی میٹر سے زائد بارش کا امکان۔ شدید بارش اور ناقص نکاسی کے باعث شہری سیلاب کا خطرہ، ٹھٹہ بدین، جامشور اور دادو میں بھی سیلاب کا خدشہ۔ بجلی اور ٹیلی کمیونیکیشن سروسز طویل تعطل متوقع۔ کراچی میں کالی گھٹاؤں کا راج، گزشتہ روز گلشن حدید، ملید ایئرپورٹ روڈ، لانڈھی، ڈیفنس پی سی ایچ ایس اور شارع فیصل پر دھواں دھار بارش۔ شاہ فیصل کالونی، صدر فیڈرل بی ایریا، لیاقت آباد، جمشید پور، کلفٹن، ڈیفنس نرسری میں بھی بادل برسے۔ فریر ہال، کالا پل، پی سی ایچ ایس، کھارا در، جوڑیہ بازار، اردو بازار، بزنس روڈ اور لائنز ایریا میں بھی بارش ہوئی۔ منگل سے جاری بارش کے باعث مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 16 ہو گئی۔ شہر قائد میں طوفانی بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ سندھ حکومت کا آج بھی کراچی میں تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کے مطابق کراچی میں آج سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ آج بھی شدید بارش کی پیش گوئی ہے۔ احتیاط کے پیش نظر اسکولوں اور کالجز کو بند رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ دو دن کی بارش سے کراچی کا انفراسٹرکچر بری طرح متاثر، متعدد سڑکیں دھس گئیں۔ موسلادھار بارش سے شہر میں سینکڑوں گاڑیاں خراب۔ بارش کا پانی زیادہ جمع ہونے کی وجہ سے کئی انڈر پاسز اور سڑکیں ٹریفک کے لیے بند ہو گئیں۔ شہر میں جگہ جگہ گڑھے، نکاسی آب نہ ہو سکی۔ سینکڑوں گھروں میں پانی داخل، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ شہریوں کا شکوہ ہے کہ انتظامیہ بارش کے بعد نظر نہیں آئی۔ میئر کراچی اور صوبائی وزراء صرف شارع فیصل کا دورہ کرتے اور سب اچھا ہے کا نعرہ لگا کر واپس چلے جاتے ہیں۔ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی کی بندش ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم مسائل کا حل تلاش کریں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی رکن اسمبلی فاروق ستار کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا میئر کراچی کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ کراچی کے کئی علاقے اس وقت بھی بجلی سے محروم ہیں۔ شہر کے نشیبی علاقوں میں اب بھی پانی جمع ہے۔ سوجانی کی رہائشی چھتوں پر سونے پر مجبور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی سے رابطہ۔ کراچی میں بارش، اربن فلڈنگ کی صورتحال پر گفتگو۔ خالد مقبول صدیقی کی شہباز شریف سے کراچی میں وفاقی اداروں کو مکمل فعال کرنے کی اپیل، کہا بارش کی صورتحال پر کراچی میں ہنگامی بنیادوں پر امدادی کام شروع کیے جائیں۔ وزیر اعظم کی چیئرمین این ڈی ایم اے کو کراچی میں مکمل فعال رہنے کی ہدایت۔ بارش سے پورا لاہور بھی ڈوب گیا تھا۔ بھارتی شہر ممبئی بھی ڈوبا ہوا ہے۔ کراچی کے نالے صاف تھے، اسی لیے پانی نکل گیا۔ نالے صاف نہیں تھے تو پھر پانی کہاں جا رہا تھا؟ وزیر اعلیٰ سندھ کا مخالفین سے سوال۔ میئر کراچی مرتضی وہاب بولے، کراچی کے نالوں میں صرف 40 ملی میٹر بارش سنبھالنے کی گنجائش ہے۔ سندھ حکومت اپنی غلطی کوتاہیوں کو مانے۔ صوبائی حکومت اور بلدیاتی اداروں کے دعوے کل بارش کے ساتھ بہہ گئے۔ جرات مندی کا مظاہرہ کریں اور لوگوں کی تکلیف کا احساس کریں۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس، کہا شہر کے مختلف علاقوں میں قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ گورنر نے جو وعدہ کیا مشکل گھڑی میں ساتھ رہیں گے، وہ بھی نبھایا۔ فاروق ستار وزیر اعظم کا غصہ سندھ حکومت پر نکال رہے ہیں۔ ذاتی شکووں کو سیاسی ایجنڈے میں بدلنا فاروق ستار کی پرانی روایت ہے۔ ایم کیو ایم رہنما کے بیان پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا رد عمل، بارش کو جواز بنا کر 17 سالہ بدعنوانی کا الزام لگانا بوکھلاہٹ کی نشاندہی قرار، کہا فاروق ستار اپنی جماعت کی 40 سالہ کارکردگی کا حساب دیں۔
سندھ کے مختلف اضلاع میں مونسون بارشوں کا اسپیل جاری، حیدرآباد، ٹھٹہ، میرپور خاص، ٹنڈول عیار، سانگڑ میں گرج چمک کے ساتھ بارش، نظام زندگی درم برہم، طوفانی بارشوں سے چھتیں اڑ گئیں، کئی مقامات پر درخت گر گئے، متعدد فیڈر اسٹرپ، کئی علاقے بجلی سے محروم، ٹنڈول عیار، ٹنڈو محمد خان میں چھتیں گرنے سے بچوں سمیت 10 افراد زخمی۔ وزیر اعظم شہباز جب ریلا آئے گا، پتھر بڑا بڑا 2-2 ٹن وزنی آئے گا اور مٹی آئے گی، تودا گرے گا تو کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی۔ اگر ہم نے نالوں کے ساتھ خطرناک جگہوں پر یہ تعمیرات نہ کی ہوتی، اسی طرح درختوں کا کٹاؤ جو ہے، ایک درخت جنگلوں سے کاٹنا، اس نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے۔ اگر درخت وہاں پر ہوتے، مضبوط ہوتے، نہ کٹے ہوتے تو پانی کے بہاؤ کو پتھروں کو روکتے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل اعظم منیر کا سیلاب سے متاثرہ اضلاع کا دورہ، سوات، بنیر، شانگلہ اور سوابی میں نقصانات کا فضائی جائزہ، متاثرین کو حکومت اور پاک فوج کی مکمل معاونت کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم کی بنین میں متاثرین سے ملاقات، امدادی چیک بھی تقسیم کیے، کہا آبی گزرگاہوں میں قائم تجاوزات اور ٹمبر مافیا جانی نقصان کا سبب ہیں، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ دریا میں ہوٹل بنانا انسانی غلطی ہے، اس کی معافی نہیں۔ وفاق کے پی کے سے مل کر سیلاب کے چیلنج کا مقابلہ کر رہا ہے، امداد اور بحالی کے عمل میں تفریق نہیں رکھی جا رہی۔ پاک فوج خوارج سے مقابلے کے ساتھ سیلاب متاثرین کی مدد کر رہی ہے۔ فیلڈ مارشل کا ریسکیو آپریشن میں مصروف جوانوں، پولیس اور سول اداروں کو خراج تحسین، متاثرہ خاندانوں کی مدد اولین ترجیح قرار۔ ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کا گٹھ جوڑ علاقائی اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا اظہار خیال، کہا یہ دہشت گرد گروہ افغانستان کے غیر حکومتی علاقوں سے پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ پاکستانی مندوب کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جامع منصفانہ حکمت عملی اپنانے پر زور، سلامتی کونسل کی دہشت گردوں کی فہرست میں غیر مسلم دہشت گردوں کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے چینی کمپنی شینگڈون زنگزو کمپنی کے وفد کی ملاقات، پاک چین اقتصادی تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا عزم۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، چینی صنعتوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ چینی کمپنی کے چیئرمین کا سہولیات کی فراہمی پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ چینی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا استقبال کیا۔ چینی وزیر خارجہ آج پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شریک ہوں گے۔ ہم نے اس کو سٹریم لائن کیا، نہ صرف آرمی بلکہ ایئر فورس اور نیوی کی بھی وہ سٹریم لائن کی، اور وہ تمام تر تینوں جو سروسز چیفز کی جو امپلائمنٹ ہے، جو ان کی تعیناتی ہے، اس حوالے سے جو ان کا ٹینیور ہے اس کو ہم نے اکراس دا بورڈ جو ہے ریگولیٹ کیا۔ ہم نے پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے چیفز کی مدت ملازمت اور تعیناتی کو بلا تفریق اسٹریم لائن اور ریگولیٹ کیا۔ وزیر مملکت برائے قانون انصاف بیرسٹر عقیل ملک کی نیوز ون کے پروگرام ڈیبیٹ ود عیسیٰ نقوی میں گفتگو بولے، ہم نے کہا ہر 3 سال بعد یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ کون ہوگا نیکسٹ۔ ہم نے سوچا کہ اس کو اسٹریم لائن کر دیا جائے اور یہ حکومت کی مدت کے ساتھ ہو، یہ قانون سازی کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں۔ سوابی، گدون، دالوڑی، سانحہ ریسکیو 1112 کا سرچ آپریشن مکمل، ملبے سے اب تک 41 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی، مرنے والوں میں بچے اور خواتین شامل۔ کمشنر مردان کے مطابق تمام لاپتہ افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، جاں بحق افراد کے لواحقین کو 20-20 لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے 20 ارب روپے سے زائد کا مالی نقصان،
ابتدائی رپورٹ تیار، 603 سرکاری املاک کو نقصان پہنچا، سب سے زیادہ بٹگرام میں 214 املاک تباہ ہوئیں، سوات میں 97، باجوڑ میں 65 جبکہ مانسیرہ میں 58 عمارتیں متاثر ہوئیں، 37 تعلیمی ادارے، 83 سڑکیں اور 10 پل مکمل طور پر تباہ ہوئے۔ پاکستان کا بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود مزید ایک ماہ بند رکھنے کا فیصلہ، بھارتی تیاریوں کے لیے پاکستان کی فضائی حدود بندش 24 ستمبر تک توسیع، پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے فضائی حدود بندش میں توسیع کا نیا نوٹم جاری کر دیا۔ اردو کی نامور افسانہ نگار اور ناول نگار قرۃ العین حیدر کو دنیا سے رخصت ہوئے 18 برس بیت گئے۔ قرۃ العین حیدر نے تاریخ کو ناول میں ڈھالا اور اردو ادب کو ایک نئی روح بخشی۔ غزہ میں اسرائیلی حملے تیز، مختلف علاقوں پر بمباری، الزیتون، در اور الطفح میں بھاری توپ خانے سے گولہ باری، 22 امداد کے متلاشیوں سمیت 56 فلسطینی بھی شہید، ملک سے مزید 3 فلسطینی انتقال کر گئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 62,122 ہو گئی۔ اسرائیل نے غزہ پر قبضے کے شیطانی منصوبے پر عمل درآمد تیز کر دیا، 60,000 ریزرو فوجیوں کو ڈیوٹی پر بلا لیا گیا۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں خوفناک ٹریفک حادثہ، 19 بچوں سمیت 79 افراد جاں بحق، حادثہ بس کے ٹرک اور موٹر سائیکل سے ٹکرانے کے باعث پیش آیا۔ تصادم کے بعد بس میں آگ لگ گئی، بس میں ایران سے ملک بدر کیے گئے افغان تارکین وطن سوار تھے۔ عالمی شہرت کے حامل امریکہ کے ہر دل عزیز جج فرینک کیپریو انتقال کر گئے۔ 88 سالہ جج کو لبلبے کے کینسر کا عارضہ لاحق تھا۔ فرینک کیپریو جن مقدمات کی سماعت کرتے تھے وہ سوشل میڈیا پر دکھائی جاتی تھی اور ان کے فیصلوں کا انداز انتہائی متاثر کن ہوتا تھا۔ جاپان میں شہاب ثاقب کے شاندار مناظر ریکارڈ، رات کے اندھیرے میں اچانک روشنی کی لکیر نے سب کو چونکا دیا۔ شہاب ثاقب زمین کے ماحول میں داخل ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سیمل کی سیریز کے لیے پاکستان کا T20 اسکواڈ دبئی پہنچ گیا۔ پاکستان میزبان متحدہ عرب امارات اور افغانستان کے درمیان سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر تک کھیلی جائے گی۔ سیریز اور ایشیا کپ T20 سے قبل دبئی میں تربیتی کیمپ لگایا جائے گا۔ ICC ون ڈے اور T20 کی تازہ رینکنگ جاری، بابر اعظم ون ڈے میں دوسری پوزیشن پر موجود، T20 رینکنگ میں کوئی بھی پاکستانی ٹاپ 10 میں موجود نہیں۔ Chancellor of Starfleet Academy. We're all the first Academy class to return to our campus in San Francisco after more than 120 years. Some of you are here for your families. اور کائنات کو لاحق خطرات سے بچانے کے لیے نئی فورس میں میدان میں آ گئی۔ ایکشن سیریز اسٹار ٹریک اسٹار فلیٹ اکیڈمی کا ٹریلر جاری، سیریز کی پہلی قسط آئندہ برس مارچ میں آن لائن نشر ہوگی۔